ایران نے دبئی اور عراق میں ڈرون حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے تہران میں ایک آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ایرانی ڈرون دبئی مرینا کے ایک ٹاور سے ٹکرا گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ ادھر عراق کے شہر اربل میں امریکی فوجی اڈے اور ایئرپورٹ کو بھی ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا، جہاں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سپر ٹیکس ختم کرنے اور تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں 5% کمی کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ حتمی منظوری کے لیے حکومت آئندہ ہفتے IMF سے مشاورت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق زیادہ آمدنی والے افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 30% کرنے اور سلیب کی حد بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے، جبکہ پراپرٹی سیکٹر پر ڈیمانڈ انکم ٹیکس میں کمی اور برآمدات پر ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے پر بھی غور جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق IMF کی جانب سے بڑی ٹیکس رعایت ملنے کا امکان کم ہے، جبکہ FBR کو محصولات کے اہداف حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کارروائیوں میں 200 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، جبکہ بحرین میں امریکی نیول اڈے پر 21 اہلکار مارے گئے۔ بیان کے مطابق تہران ریفائنری پر حملے کے جواب میں ایفا ریفائنری میں ایک امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں مارشل آئی لینڈ کے پرچم والے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور تافتان بارڈر کے راستے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے، جن میں زیادہ تر طالب علم شامل ہیں۔ حکام کے مطابق اس سے قبل بھی تقریباً 100 پاکستانی شہری ایران سے تافتان کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ فائنل میچ میں انگلینڈ نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے پاکستان کو شکست دے دی۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے سکور کیا، جبکہ انگلینڈ کے سیمیول نے 2 اور ہنری اور فوکس نے 1-1 گول کر کے ٹیم کی فتح یقینی بنائی۔ 1 مارچ سے 7 مارچ تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں شکست کے باوجود پاکستانی ہاکی ٹیم نے عمدہ کارکردگی کی بنیاد پر ہاکی ورلڈ کپ کے لیے 8 سال بعد کوالیفائی کر لیا۔